خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل الفرج. چلیں نہج البلاغہ کلمات قصار حکمت نمبر 151. ٹھیک. وقال علیہ السلام لکل امرئ عاقبۃ حلوۃ او مرۃ. حکمت نمبر 151. اس حکمت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ہر شخص کے عاقبت اور انجام کے سلسلے میں بیان کیا ہے. ہر انسان کی ایک عاقبت ہے، ایک انجام ہے، ایک اختتام ہے. جیسے عمل، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. وہ اثر کبھی اور نتیجہ کبھی مثبت ہوتا ہے، کبھی منفی ہوتا ہے. عمل کا کبھی فائدہ ہوتا ہے انسان کو، کبھی نقصان ہوتا ہے. انسان کی بھی ایک عاقبت ہے، انسان کا بھی ایک سر انجام ہے، خاتمہ ہے. کوئی خاتمہ بخیر ہوتا ہے، کوئی خاتمہ بشر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو امام نے ذکر فرمایا ہے، بیان کیا ہے کہ ہر شخص کا ایک انجام ہے. اب وہ انجام ہو سکتا ہے اس کے لیے شیرین ہو، اس کے لیے میٹھا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے تلخ ہو. بالاخر دو ہی نتیجے ہیں انسان کی زندگی کے. انسان کی عاقبت کے سر انجام دو ہی ہوتے ہیں. نتیجہ یا تو شیرین ہوتا ہے، رضایت بخش ہوتا ہے، یا پھر انجام کار کیا ہوتا ہے؟ تلخ ہوتا ہے. انسان کی عاقبت یا تو تلخ ہوگی. ٹھیک. اب یہ شیرینی اور تلخی یہ دونوں انسان کے اپنے اعمال سے وابستہ ہیں. جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا، عمل ہوگا، ویسا ہی انجام ہے نا. اسی کو بیان کیا لکل امرئ عاقبۃ، کہ ہر شخص کے لیے عاقبت ہے، خاتمہ ہے، سر انجام ہے. حلوۃ، اب وہ عاقبت یا تو شیرین ہے، اور مرۃ یا تلخ ہے. یہ حلوۃ اور مرۃ یہ دونوں کیا ہیں؟ متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. ان دو عاقبت اور اختتام کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. بین بین والی ہے نا، دو ہی ہوگا. یا تو عاقبت شیرین ہوگی انسان، یا عاقبت تلخ ہوگی. سوال یہ ہے کہ یہ تو واضح چیز ہے، اتنی واضح اور اتنی روشن بات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، یہ ایک تذکر ہے، ایک نصیحت ہے. ہو سکتا ہے کہ انجام کار کی طرف توجہ انسان کو اپنا رویہ بدلنے پر کیا ہے؟ مجبور کر. اب عاقبت جب بھولا ہوتا ہے انسان تبھی عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. جب عاقبت کی جس کو فکر ہوتی ہے اسے اس کی توجہ بھی عمل کی طرف ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی، جب آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ بھائی عاقبت اور انجام دو ہی ہیں، شیرین یا تب آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی عاقبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو انجام کار کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو آغاز کار کی طرف بھی آپ توجہ نہیں دیں گے. عاقبت بھولے ہوئے ہیں تو جو من میں آئے گا وہ کریں گے آپ. لیکن جب عاقبت یاد رہے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ توجہ دیں گے. یہ عمل میری عاقبت کو شیرین بنانے والا ہے تو یقینی طور پر آپ
لگن کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، میل کے ساتھ آپ اس عمل کو انجام دیں گے، اور جو عمل آپ کی عاقبت کو خراب کرنے والا ہوگا، جو تلخ کرنے والا ہوگا، یقینی طور پر آپ اپنے آپ کو ان اعمال سے دور رکھیں گے۔ بہت بڑی بات ہے نا؟ نتیجہ کار بتا دیا ہے امام نے، تاکہ اس نتیجہ کار کے ذریعے سے ابتدائے کار کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چلیں، یہ ہو گیا۔ وقال علیہ السلام لکل مقبل ادبار وما ادبر کأن لم یکن۔ یہ بھی بہترین حکمت ہے، بہترین بیان ہے انسان کا، نیست و نابودی کے سلسلے میں ہے، بربادی کی، تباہی کی طرف توجہ امام نے دلائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ لکل مقبل، مقبل یعنی سامنے آنے والا، مقبل یعنی آنے والا، ادبار یعنی پلٹنے والا، مقبل یعنی آنے والا، ادبار یعنی پلٹنا۔ جو آیا ہے اسے پلٹنا ہے، اور پھر جب پلٹ گیا بس ختم بات، پلٹا تو پلٹا، اب آنے والا نہیں ہے۔ ایک ہی بار انسان آتا ہے، ہر آنے والے کے لیے پلٹنا معین ہے، پلٹنا اس کے لیے ضروری ہے، اور جو پلٹ گیا سمجھو نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ پلٹ گیا تو پلٹا ہی ہے۔ ہاں پلٹ گیا تو پلٹ گیا، اب الٹ نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ یہ حکمت بھی امام نے اسی لیے مثلاً کی ارشاد فرمائی ہے، تاکہ آنے والا انسان پلٹنے سے پہلے توجہ رہے کہ اب میں آ گیا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اب مجھے رہنا ہی ہے۔ ہر آنے والے کے لیے پلٹنا مقدور ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے۔ ہر بھیجنے والا کل نفس ذائقۃ الموت، جسے بھیجا ہے اسے جہاں نفس ہے وہاں موت ہے، جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو جہاں اقبال ہے، جہاں آنا ہے وہاں جانا بھی ہے، تو جانے سے پہلے متوجہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ آ گیا ہوں تو اب جانا نہیں ہے۔ اگر یہ تصور کر لیا یا یہ ذہن سے نکال دیا کہ مجھے پلٹنا ہے، تو پھر یہ سوچ اور یہ غفلت کہہ لو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ پھر وہ پہلی والی حکمت کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جانا تو ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو، ہے نا؟ لیکن جب اسے اپنا پلٹنا یاد ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایسے کارنامے کر کے جائے گا، زندگی میں ایسے کارنامے کرے گا کہ جب پلٹ کے جائے تو کم سے کم اس کی یاد دنیا میں جہاں سے گیا ہے وہاں کے لوگ بھی یاد کریں، اور جہاں پلٹ کے جا رہا ہے وہاں پر بھی جائے تو عاقبت بخیر ہو، اس کی عاقبت شیرین ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں یہاں بھی ترک کر کے جائے، ہے نا، اور وہاں بھی جائے تو عذاب میں مبتلا ہو نا۔ لکل مقبل ادبار، ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے، وما ادبر، اور جو پلٹ گیا کأن لم یکن، وہ ایسے جیسے تھا ہی نہیں۔ چلیں، اس کے بعد ہے حکمت نمبر 153، لا یعدم الصبور الظفر وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ۔ یہ بڑی خوبصورت جو ہے حدیث ہے صبر و شکیبائی کے بارے میں، صبر و تحمل، صبر و شکیبائی، یہ اتنی بہترین اور اتنی باقیمت اور باارزش خصلت اور عادت ہے کہ یہ خصلت اور یہ عادت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں شکست نہیں کھا سکتا۔ یہ صفت کامیابی کے ساتھ ہے، ظفر کے ساتھ ہے۔ جہاں صبر ہے، شکیبائی ہے، وہاں ظفر ہے، کامیابی ہے۔
جہاں صبر و شکیبائی نہیں، یہ وہاں شکست ہے. یاد رکھو، اگر کامیاب بننا ہے زندگی میں تو اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو. جس قدر آپ کے اندر صبر و شکیبائی کا مادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر کامیابی ہوگی. اب اتنی ہی کامیابی. جو لوگ زندگی میں صبر و تحمل سے کام نہیں لے وہ اکثر اپنی زندگی میں مات کھاتے ہیں، شکست کھاتے ہیں. اور جہاں صبر و شکیبائی ہوتے ہیں وہاں پہ کامیابی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ صبر و شکیبائی آپ کو جو ہے ایک طویل مدت تک دکھانی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ صبر و تحمل میں فوراً ہی انسان کو کامیابی مل جائے، لیکن یہ یاد رکھنا کامیابی ظفر صبر و شکیبائی کے ساتھ ہے. چاہے آپ کو مثلاً کہ ایک طویل مدت تک، ایک لمبے عرصے تک صبر و تحمل سے کام لینا پڑے، لیکن کامیابی حتمی ہے، ملے اس کا لازمہ ہے. صبر و شکیبائی کا لازمہ کیا ہے؟ ظفر ہے، کامیابی ہے. کبھی فوراً مل جاتی ہے، کبھی تاخیر سے کامیابی ملتی ہے. لیکن یاد ہے لا یعدم الصبور الظفر، کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والا ظفر اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا. لا یعدم، محروم نہیں ہو سکتا، معدوم نہیں ہو سکتا. الصبور، صبر کرنے والے سے. الظفر، ظفر کامیابی. صبر کرنے والا کبھی کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا. وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، کہہ رہے کہ اگرچہ اس میں طویل زمانہ لگ جائے، یعنی صبر کرنے میں. ہر اعتبار سے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو جہاں آپ کو صبر کی ضرورت ہے، صبر کے بغیر جہاں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، سمجھ رہے ہیں، وہاں آپ صبر کیجیے. کھانے پینے میں تکلیف ہے، صبر سے کام لو، ہے نا؟ ہاں، دشمنی کوئی آپ سے کر رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے، کوئی اپنی زبان کے ذریعے سے آپ کو آزار و اذیت دے رہا ہے، پڑھنے لکھنے میں آپ کو تکلیف ہے، دشواری ہے، صبر تحمل سے کام لو. صبر مصیبت کا بھی سبب بن جاتا ہے، نہیں کہ صبر مصیبتوں کا سبب نہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے اوپر مشکلات کا اضافہ ہو جائے، لیکن نتیجہ کار آپ کی کامیابی ہے. ہاں، ان اللہ مع الصابرین، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ خدا کی معیت میں چلے، بندہ خدا کی معیت میں چلا جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میں نے ایک روایت پڑھی، بڑی خوبصورت روایت تھی، کبھی تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے. کوئی ایک خاتون تھی، اس کا ایک ہی لڑکا تھا. وہ لڑکا سفر پہ چلا جاتا ہے اور عادت کے خلاف سفر پہ تھوڑا سا طولانی رک جاتا ہے. پہلے عادتوں کے مطابق ایک دن میں 2 دن میں چلا آتا تھا، لیکن ابھی یہ جو آخری سفر گیا ہے تو اس سفر پہ زیادہ رک گیا. اب بوڑھی ماں بچے کے غیر عادی طور پہ سفر کے طولانی ہو جانے سے پریشان ہے، گھبرائی ہوئی ہے. 2-4 دن صبر کیا، لیکن ماں ہے بدصورت، ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے کے پیار میں، بیٹے کی محبت میں سفر طولانی ہونے کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا ہو. کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں. ماں بے چین ہوئی، پریشان ہوئی. چھٹے امام کے پاس آئی، امام کی خدمت میں عرض کیا، کہاں جاؤ صبر کرو. امام نے جب صبر کی تلقین کی، صبر کی تاکید کی، یہ آئی، اور آنے کے بعد پھر وہی صبر و تحمل سے کام لیا. 2-4 دن گزرے، پھر صبر کا بانٹ ٹوٹا اور پھر امام کی خدمت میں آئی. امام نے پھر فرمایا کہ جاؤ صبر و تحمل سے کام لو. ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اس روایت کے ذیل میں مثلا یہ واقعہ کیا تھا. یہ جو آخری جملہ ہے نا اس کا، وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، سمجھ رہے ہیں، یہ اس کا تھا کہ صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے تو کامیابی اسے نصیب ہو جاتی ہے. صبر جب اپنے
منزل اختتام تک پہنچتا ہے، جب پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے، چھلک جاتا ہے، تو اسے کامیابی ملتی ہی ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ یہ اس میں کام. تو بات صورت یہ تیسری مرتبہ جب گئی، پھر جا کر کے اس نے کچھ دن صبر کیا، تحمل کیا، نہیں آیا اس کا لڑکا. اب ایک دم سے آ کر کے امام کی خدمت کہا، اب میرا صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے، اب میرے اندر صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب ختم ہو چکی ہے، اب میرا بیٹا نہیں آئے گا تو میں اس کے فراق میں جان دے دوں گی. امام فرمایا کہ جا، تیرا بیٹا آ گیا. کیسے پتا؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اطلاع دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ امام نے فرمایا کہ تمہارے صبر کی انتہا بتا رہی ہے کہ نتیجہ تمہیں حاصل ہو چکا ہے. میں نے نبی کریم سے سنا ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبر منزل انتہا تک پہنچتا ہے تو انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. تم نے کہہ دیا کہ میرے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے، پیمانے صبر لبریز ہو گیا، تو تمہاری اس گفتگو سے مجھے قول پیغمبر پہ اتنا اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا. میں نے دیکھا نہیں، تمہارے صبر کا پیمانہ دیکھا، اللہ کے رسول کا معیار دیکھا. میں نے کہا وہ نکلی امام کی بارگاہ سے گئی تو دیکھا گھر کے دروازے پر لڑکا کھڑا ہے. تو یہ سچوں کی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ اعتقاد اور ایمان بہت بڑی چیز ہے. امام نے واقعی دیکھا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کسی نے آ کر کے خبر دیا یا اعجاز امامت سے امام نے جو ہے پتہ لگایا ہو اس کا لڑکا آیا یا نہیں. قول پیغمبر پہ اعتماد اتنا ہے. حدیث سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے، انتہا تک پہنچ جاتا ہے صبر، تو پھر اسے نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے، گشائش اور فرج حاصل ہو جاتا ہے. یہ حدیث تھی. اللہ کے نبی جھوٹ تھوڑی کہیں. ماں کہہ رہی ہے کہ میرا پیمانے صبر لبریز ہو گیا، اب اس سے زیادہ میں صبر و تحمل نہیں کر سکتی. امام نے فرمایا کہ بس اب اس کے لیے فرج اور گشائش لازمی ہے. امام نے کہہ دیا جاؤ، یہ حقیقت بھی تھا، سچ قول پیغمبر ثابت ہوا. ٹھیک، تو یہ ہے بات صورت. لا يعدم الصبور الظفر، صبر کرنے والا انسان کامیابی اور ظفر سے محروم نہیں ہو سکتا. وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، اگرچہ صبر کے ساتھ وقت اور زمانہ طویل ہو جائے، صبر کے ساتھ ایک طویل مدت گزارنی پڑے، لیکن انتہائی کار کامیابی